بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماں کی بد دعا کی پانچ نشانیاں ظاہر کرتی ہیں کہ ماں نے بد دعا کر دی اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ پہلی نشانی، کچھ لوگ زندگی میں اٹکتے ہیں، روتے ہیں، گرتے ہیں لیکن بچا تک نہیں جان پاتے۔ وہ صرف ایک بات دہراتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میری زندگی برباد کیوں ہو رہی ہے۔ آج ہم آپ کو وہ 5 خوفناک نشانیاں بتانے والے ہیں جو بتاتی ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بد دعا کی ہے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلا۔ یہ نشانیاں ایسی ہیں جو دل دہلا دیں گی اور آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں گی، لیکن شاید یہ آپ کے لیے نئی زندگی کی شروعات بن جائے۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی انسان اپنی ماں سے ایسے الفاظ سن لیتا ہے جو وہ صرف غصے میں کہہ جاتی ہیں یا جذبات میں بہہ کر زبان سے نکال دیتی ہیں، لیکن والدہ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ایک دعا یا بد دعا کا اثر رکھتی ہے، خاص طور پر اگر وہ دل سے نکلی ہوئی یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو زمین پر نہیں گرتے بلکہ سیدھا عرش کی طرف جاتے ہیں، اور پھر انسان زندگی بھر سمجھ ہی نہیں پاتا یہ گرتی ہوئی قسمت ہے یا مسلسل ناکامیاب یا رشتوں میں دراڑیں یا بے سکونی آخر آئی کہاں سے ہیں۔ وہ تو بس اپنی ماں سے معمول کی بات سمجھ رہا تھا، وہ تو صرف ایک معمولی تلخ جملہ سمجھ رہا تھا، مگر اس کی ماں کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں اور اس کے دل سے نکلنے والی آہ نے تقدیر کی زمین میں وہ بیج بو دیے تھے جن کے کانٹے اب زندگی کو زخمی کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیے، اگر ماں روتی ہے، دل سے دکھی ہوئی اور اس کے لبوں سے ایسی بد دعا نکلی جو رب العالمین نے قبول کر لی ہو تو کیا ہوگا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی باپ کے مقابلے میں ماں کی دعائیں اور بد دعائیں کہیں زیادہ وزن رکھتی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی ماں کا دل واقعی دکھی ہو جائے تو اس کے بولے ہوئے الفاظ اولاد کی پوری زندگی کو بدل سکتے ہیں؟ محترم ناظرین، ایسے الفاظ جو دنیا کی کوئی اولاد، کوئی دعا، کوئی تعویذ فوراً نہیں روک سکتی۔ 5 نشانیاں جو ظاہر کرتی ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بد دعا کی ہے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلا۔ سب سے پہلی نشانی، بے سبب ناکامیاں اور رکاوٹیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہر کام مشکل سے ہوتا ہے؟ نہ کوئی منصوبہ مکمل ہوتا ہے، نہ کوئی خواب پورا ہوتا ہے، نہ کوئی کوشش رنگ لاتی ہے، ہر طرف سے بند دروازے ہیں۔ ابھی سب اپنا کام یہاں اور رکاوٹیں سمجھ نہیں آتی، نہ بیماری ہے، نہ غربت کی شدت، نہ دشمنی، پھر بھی رکاوٹیں ہی رکاوٹیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ماں کی زبان سے نکلی بد دعا انسان کی تقدیر میں ایسی بندش بن جاتی ہے جسے صرف توبہ اور والدہ کی رضا سے ہی کھولا جا سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماں کی دعا جنت کا راستہ اور بد دعا جہنم کا گڑھا بن سکتی ہے، کیونکہ ماں کا دل دعاؤں کا خزانہ ہوتا ہے۔ اگر وہ دل زخمی ہو جائے تو اس کی بد دعا کا زخم عمر بھر نہیں بھرتا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ بد سلوکی رب کی نافرمانی ہے اور اس کی نافرمانی کی سزا دنیا میں رکاوٹوں کی صورت میں بھی آ سکتی ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، اگر ماں خاموش ہو جائے اور دعا سے ہاتھ روک لے تو اولاد کی قسمت میں پاک کا لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک نوجوان امام احمد بن خلیل کے پاس آئے اور کہا، میں بہت کوشش کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مگر کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ امام صاحب نے صرف ایک سوال پوچھا، کیا تمہاری ماں تم سے راضی ہے؟ اور وہ خاموش ہو گیا اور روتے ہوئے بولا، میں نے ان کا دل دکھایا تھا۔ امام نے کہا، پھر اپنی ماں کو راضی کرو، کامیابی اس کی رضا میں چھپی ہے۔ لہذا اگر تم محسوس کرو کہ تمہاری محنت رہ جا رہی ہے، تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو قدم قدم پر ناکام ہو رہے ہو، تو لمحہ بھر کے لیے سوچو کہ تمہاری ماں تم سے خوش ہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے دل سے نکلی ہوئی آہ نے تمہارے لیے بندش بنا دی ہے۔
دوسری نشانی سکون قلب کا چھن جانا۔ زندگی کی سب سے بڑی نعمت دولت یہ صحت نہیں بلکہ دل کا سکون ہے، لیکن اگر ماں کے دل آزاری کے نتیجے میں اس کی زبان سے کوئی یا بد دعا نکل جائے تو انسان کے دل سے یہ سب سے قیمتی نعمت چھین لی جاتی ہے۔ انسان بظاہر خوش ہو سکتا ہے، ایسا ہو کھاتا پیتا ہو، مگر اس کا دل اندر سے خالی، گم شدہ، ٹوٹا ہوا، جیسے کچھ ہو گیا ہو، جیسے دل کے اندر کوئی گٹھن ہو جو کسی لمحے ختم نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان والدین سے اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکا کرو اور ان سے نرمی سے بات کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اف جیسے چھوٹے سے جملے میں بھی والدین کی دل شکنی ہو سکتی ہے، اور اگر ماں کا دل ٹوٹ جائے تو دل کا سکون چھین لیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک شخص ہر وقت بے سکونی کا شکار تھا۔ اس نے ہر عمل آزمایا، وظائف کے پیروں فقیروں کے پاس گیا، مگر دل کی حالت نہ بدلی۔ ایک دن حضرت سفیان ثوری کے پاس پہنچا اور عرض کی، حضرت دل کو سکون غائب ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت نے پوچھا، ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، مگر میں کبھی ان سے طلاق کلامی کر جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، پھر اس بے سکونی کی یہی اصل وجہ ہے۔ جب ماں کا دل زخمی ہو تو بیٹے کے دل سے سکون چھین لیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماں کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے اور اس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر انسان کی راتیں کروٹوں میں گزرتی ہیں، دل بے چین، ذہن پریشان، ہر نعمت کے باوجود دل مطمئن نہیں، تو وہ اس بات پر غور کرے کہ کہیں ماں کے ساتھ ایسا رویہ تو اختیار نہیں کیا جو اس کا دل دکھا گیا ہو، کیونکہ ماں کی بد دعا خاموش ہوتی ہے مگر اثر گہرا ہوتا ہے۔ تیسری نشانی رزق میں بے برکتی، تنگی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کمانے کے باوجود بھی جیب خالی کیوں ہوتی ہے؟ تنخواہ آتے ہی ختم ہو جاتی ہے، محنت ہے لیکن نتائج صرف صفر۔ انسان دن رات دوڑتا ہے مگر جب پلٹ کر دیکھتا ہے تو ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت محسوس ہو تو ایک لمحہ رک کر اپنے اندر جھانک لیجیے، کہیں ایسا تو نہیں کسی مظلوم کا دل دکھایا ہو۔ اگر وہ مظلوم کوئی اور نہیں، تمہاری اپنی ماں ہو، تو پھر یہ بدحالی صرف دنیا کی نہیں آخرت کی بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رزق کا تعلق تقوی، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور دل کی صفائی سے جوڑا ہے۔ اگر وہ ایمان لے آتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور ماں کے ساتھ بدسلوکی کی ہے تو اس کا رزق برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ چوتھی نشانی اولاد کی نافرمانی۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی آزمائش اس کی اولاد ہوتی ہے۔ جب وہ اپنی اولاد کو نافرمان، بد زبان، بے ادب اور بگڑے ہوئے دیکھتا ہے تو دل ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری اولاد نافرمان نکلے، ہمارے ہی سامنے ہماری تربیت کو رونتی جائے، ہماری عزت کو پامال کرے، تو ممکن ہے یہ بھی کسی بد دعا کا نتیجہ ہو، خصوصاً اگر ہم نے اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کی ہو، اس کے دل کو زخمی کیا ہو، تو عین ممکن ہے کہ اس کی خاموشی ہمارے لیے ایسا عذاب بن جائے جو ہماری ہی نسل میں نافرمانی کی صورت میں زہر ہو۔ قرآن مجید میں نسلوں کے اعمال کی باہمی تعلق کا ارشاد موجود ہے، اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں اپنے بارے میں، اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کا خوف ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے فرمایا، جب سے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ویسے ہی ان کی بدعمالی اولاد پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ پانچویں نشانی عبادت میں بھی ذوق کی اور دعا کی عدم قبولیت۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے تہجد میں آنکھیں نم کر کے دعا کی اور رمضان کی راتوں میں گڑ گڑایا، یاد رو کر بات اٹھائے، مگر پھر بھی دل مطمئن نہ ہوا، دعائیں مانگی لیکن قبول نہ ہوئی، عبادت کی لیکن روح کو تازگی نہ ملی، مسجد میں جا کر بھی دل بھٹکتا رہا، قرآن پڑھا مگر دل پر اثر نہ ہوا؟ اگر ایسا بار بار ہو رہا ہے تو ممکن ہے کہ تمہاری عبادت ایک ایسی بد دعا کی زد میں آ چکی ہے جسے تم نے کبھی سنجیدہ نہیں لیا ہے،
اور وہ ہے تمہاری ماں کے دل سے نکلی ہوئی آگ۔ عبادت میں صرف جسم نہیں، دل اور روح کی شرکت بھی ضروری ہے۔ جب دل زخمی ہو یا کسی مظلوم کی اس پر لگ چکی ہو تو پھر عبادت بھی بے رنگ ہو جاتی ہے، اور جب وہ مظلوم تمہاری ماں ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حجاب کھڑا ہو جاتا ہے۔ تم مانگتے ہو مگر جواب نہیں آتا، تم سجدہ کرتے ہو مگر لتیں نہیں ملتی، تم قرآن کھولتے ہو مگر دل نہیں کرتا۔ یہ وہ حالات ہیں جسے روحانی زوال کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور جب بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں غریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب مجھے پکارتا ہے۔ لیکن جب بندہ والدین خصوصاً ماں کو ستاتا ہے اور اس سے معذرت تک نہیں کرتا تو اس کی دعا رکی رہتی ہے۔ آج ہم نے ایک نہایت نازک اور اہم حقیقت پر بات کی کہ ماں کی بد دعا کیسی تباہی لاتی ہے۔ یاد رکھیں، ماں کا دل سب سے زیادہ نرم ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے دن رات دعاؤں کا سہارا بنتی ہے۔ لیکن اگر یہی دل ٹوٹ جائے اور یہی ماں اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر بد دعا دے دے تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی ساری رونقیں اجڑ سکتی ہیں۔ ماں کی بد دعا کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں: محنت کے باوجود ہاتھ خالی رہ جاتا، عزت کی بجائے بار بار ذلت کا سامنا کرنا، سکون کی جگہ بے چینی اور گھروں میں جھگڑے، کاروبار میں نقصان اور دل کی دنیا میں ویرانی، اپنی اولاد کا نافرمان اور سرکش بن جانا، اور بعض اوقات موت کے وقت تک بے سکونی کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ یہ نشانیاں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں کہ ماں کا مقام کتنا بڑا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ سوچئے، جس کے قدموں تلے جنت ہو، اس کی زبان سے نکلی بد دعا کی سختی کا عالم کیا ہوگا۔ میرے عزیزو، ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم نے اپنی ماں کو رنجیدہ تو نہیں کیا، کہیں ہماری زبان یا عمل نے ان کے دل کو دکھایا تو نہیں۔ اگر ایسا ہوا ہے تو فوراً ان کے قدموں میں جا کر معافی مانگ لیں، کیونکہ دنیا میں سب رشتے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ماں کی دعا یا بد دعا نصیب کے دروازے بند یا کھول سکتی ہے۔ کبھی نہ بھولیں کہ ماں کی رضا اللہ کی رضا ہے اور ماں کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ماں کے دل کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے لیے آسانی پیدا کریں۔ آئیے آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ہمیں اپنی ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا، ان کی دعائیں لینے والا بنا، اور ہمیں کبھی بھی ان کے دل کو دکھانے والا راستوں سے بچا۔ یا اللہ، ہماری ماؤں کو سلامت رکھ، ان کی مغفرت فرما اور ہمیں ان کے قدموں تلے جنت نصیب فرما۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی ماؤں کو سلامت رکھے اور ہمیں ماں کی عزت کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیرًا کثیرا۔